السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد اور میں اپنے عزیز اسٹوڈنٹس کے ساتھ آج ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے پروگرامز آپ نے پسند کیے اور بہت اچھے طریقے سے چل رہے اور لوگوں میں کے زندگیوں میں بہتری آ رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں پازیٹیو چینج آ رہے ہیں اور وہ ایک پازیٹیو وے پہ چل رہے اور بہت مفید معلومات یہاں سے ملتے ہیں۔ اس پروگرام کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ چکے ہیں۔ آج جو نئے لوگ ہیں، جو نئے ناظرین ہیں جو ہمیں سن رہے اور جو ہمارے پرانے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے بھی ناظرین ہیں جو آپ سن رہے، آپ ہمیں دیکھ رہے، واچ کر رہے ہیں، تو آج ہم ایک بڑی انٹرسٹنگ موضوع کے ساتھ آج پھر حاضر ہے آپ کی خدمت میں، اور وہ موضوع جو ہے وہ ہے ہیومن میگنیٹک میٹافزیکل پاورز، ہیومن میگنیٹک پاورز۔ انسان ہے کیا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیے ہیں، اور اس اشرف کا کون سی صلاحیتیں ہیں جو انہوں نے اجاگر کرنی ہیں اور انہوں نے ان کائنات کو مسخر کرنی ہے۔ ہم اس حوالے سے یہاں پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ سمدہ ہیلنگ انرجی اور جل سائنس سے ابھی لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور الحمدللہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جن کو فائدہ نہ ہو، جن کو رزلٹ نہ ہو۔ ہم یہاں پر پروگرام کرتے ہیں، اس میں کچھ لوگوں کو سمجھ آتے، کچھ نہیں آتے، لیکن ہم بہت سادہ زبان میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ غور سے سنتے ہیں تو آپ کی لائف میں یہ میں چھوٹی سی کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ قدم بقدم آپ کے زندگی میں آپ کو کام آتا ہے، ہر لحظے میں، ہر وقت آپ کے لیے ایک مفید سا ہر قدم میں آپ کو کام آتا ہے۔ ہم ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، تو آپ پلیز ہمیں غور سے دیں۔ تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے آپ سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں، آپ سے روشناس کرانا چاہتا ہوں، آپ کو ان کے تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ محمد یونس صاحب ہے جو کہ ریٹائرڈ پاکستان ایئر فورس ریٹائرڈ ہے، اور اس طرح کے ہمارے ساتھ مرتضیٰ شبیر صاحب ہے جو بزنس مین ہے، ماشاءاللہ ایک بہت زبردست بزنس مین ہے، اور بہت ہی نئے سے کافی عرصے سے ہمارے ساتھ ہے، اور کافی عرصے سے ہم کنیکٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اس طرح منیر احمد صاحب ہے میرے دوسرے سائڈ پہ، ماشاءاللہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہے، اور ساتھ ہی تھوڑا بہت انہوں نے پراپرٹی کا ڈیلنگ بھی کرتے ہیں۔ تو ساتھ ہی کاشف رضا ہے جو ٹیچر بھی ہے، ماشاءاللہ نیوی کے ایک اسکول میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپریس نیوز میں بھی لکھتے ہیں کچھ اس طرح۔ تو میں ان کی تعریف آپ کو کرایا اور آپ نے سنا، بڑی اچھے گفتگو ہمارے ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمارا مقصد آج ہے، ٹاپک ہمارا میٹافزیکل پاور، یعنی مابعد الفطرت یا مابعد جو علوم ہیں ان کے ہمارے آج اس پہ گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ یہ علوم ایسے ہیں جو کہ ماورائی چیزوں سے بحث کرتے ہیں، لیکن یہ بحث کرتے ہیں ہماری اس چیز سے بحث کرتا ہے جو ہمارے اصل ہے، جو ہمارے اصلیت ہے۔ مادی طور پہ تو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، مادی طور پہ 5 سینس پہ ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن 6 سینس تو ہم نے دیکھا نہیں، چھٹی حس جسے کہتے ہیں، جسے تیسری آنکھ کہتے ہیں۔ ہم نے ٹیلیپیٹک پاور اور سٹارز کے اثرات جو ستاروں کا ہے، اس طرح چیزوں پہ یقین تو رکھتے ہیں، لیکن کیا کہ بھئی آپ نے اس کی پاور محسوس کی؟
اسٹار کی پاور، اسٹار سے انسان کی پاور بڑھ کے ہے. اسٹار اتنے پاورفل نہیں ہے جتنا انسان پاورفل ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ ہم نے محسوس کیے ہیں، اور یہ میرے اسٹوڈنٹ نے محسوس کیے، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم اسٹار ہر چیز سے پاورفل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمارے لیے کریٹ کیے ہیں، ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، اور ہم پاورفل ہے ہر چیز سے. ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بیمار نہیں ہو سکتے، اگر ہو بھی تو ہمارے پاس سورس ہے. ہر چیز کے لیے طرز زندگی کیا ہے؟ طرز زندگی ہم سیکھتے ہیں اس پروگرام میں. جیل سائنسز میں ہم طرز زندگی سیکھتے ہیں. زندگی کیا ہے؟ زندگی کتنی حسین، کتنی خوبصورت ہے. زندگی کو کتنا انجوائے کرنی چاہیے، زندگی کو کتنی خوبصورتی سے دیکھنی چاہیے، اور وہ کامیابی کو جو ہم چاہتے ہیں حاصل نہیں ہوتے ہمیں، اس کامیابیوں کو ہم کیسے حاصل کریں گے، کیسے اچیو کریں گے. ہمارے چاہتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہماری دعائیں جلد اور قبول کرتا ہے، ایسا کوئی طریقہ آنے چاہیے، ہمیں ایک طرز آنے چاہیے جس پہ عمل کرتے ہوئے اس طرز، اس راہ پہ، اس راستے پہ ہم ایک منزل تک پہنچتے. تو میں سب سے پہلے بات کروں گا محمد یونس صاحب سے، پاکستان ایئر فورس ریٹائرڈ، اور ماشاءاللہ آپ جیل سائنسز آئے ہیں اور آپ نے جوائن کیے. جیل سائنسز کیسے لگے اور زندگی کیسے گزری؟ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی جو لائف ہے وہ کیسے گزری اور کس طریقے سے آپ نے آغاز کیے پھر جیل سائنسز تک آ گئے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک دو ٹی وی پروگرام دیکھا تھا، ہیک ٹی وی، اور اس میں آپ کی جو باتیں سنی تو دلچسپی ہوئی، اور میں پھر اس میں آیا، دیکھا وہاں پر. تو اب 2 دن تو صرف مجھے آئے ہوئے، تو اس میں اپنے اوپر اپلائی صرف کیا اور دوسروں کے اوپر نہیں. مگر اس سے جو فرق محسوس کیا ہوں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت جو میں آج تک محروم رہا ہوں اس سے. ابھی مجھے پتہ چلا کہ واقعی ایک بہت بڑی نعمت تھی جس سے میں محروم رہا ہوں، اور مجھے یہ حاصل ہوا. اللہ پاک کا قول ہے کہ اللہ پاک اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے آتے ہیں. تو یہ اندھیرا، اب پہلے تو سمجھتا تھا اندھیرا جیسے لائٹ ہے، بلب آن آف ہوا اور وہ اندھیرا بن گیا. اب میں سمجھ رہا ہوں کہ ایکچولی اندھیرا، آپ کے پروگرام میں کئی لوگوں نے آپ سے کہا کہ مجھے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، اور آپ نے کئی لوگوں کو وہ ٹھیک بھی کیے ہیں. میں اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اندھیرا ایکچولی باہر کہیں نہیں ہوتا، ہمارے اندر ہوتا ہے اندھیرا. کیا بات، بہت. اور وہ یہاں پر آ کے آپ کے کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد، آپ کے باتیں سننے کے بعد میرے اندر کے جو اندھیرا پن تھا تو وہ اس سے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اجالے کی طرف میں آ رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اللہ آپ کو اور طاقتیں دیں، اللہ آپ کو اور ہمیں روشن راستے اور سیدھے راستے اللہ ہمیں دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستوں پہ، موزون راستوں پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس طرح کے میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، دوبارہ آپ سے انشاءاللہ پوچھوں گا. میں مرتضیٰ شبیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی لائف کیسے گزری، اور پھر آپ جیل سائنسز آئے. ماشاءاللہ ایک بڑے اچھے گفتگو رہے آپ کے ساتھ، ایک بڑے اچھے ایکسپیرینسز رہی. ویل زیل سائنسز تو میں اس طرح تھا کہ مجھے ہمیشہ سے یہ میٹا فزیکل ورلڈ پہ انٹرسٹ تھا، اور پھر چینل فلپ کرتے ہوئے یہ ہاک ٹی وی کے اوپر سے میں سمجھ مسافر ڈاکٹر صاحب سنا آپ کو، پھر 1-2 لوگوں سے تعریف بھی سنی آپ کی. جی. پھر اس کے بعد جب فیس بک پہ میں نے دیکھا آپ کا کمیونٹی، میں نے جوائن کری. پھر مجھے پتہ چلا کہ آپ تو میرے گھر کے کافی قریب ہے، آپ کا انسٹیٹیوٹ، آپ تو جانا چاہیے. فیس بک پہ، فیس بک کی وجہ سے بس میں نے آپ کے ویڈیوز دیکھے،
جی جی بہت اس وجہ سے مجھے میں بولا میرے خیال سے مجھے جہاں پہ جانا تھا جو مجھے میری شاید منزل تھی وہ مجھے نظر آنے لگی. میں ذیل سائنسز پہنچ گیا. بہت اچھا بہت اچھا بہت میں پہنچا تو آپ کا انٹروڈکشن والا جو لیکچر تھا وہ سنا. اسی دن میں بولا اب تو مجھے کرنے ہیں آگے کورسز. ماشاء اللہ میں کرتا گیا. میں آج یہاں پہ ہوں گیا. بہت اچھا لگا اس وجہ سے. اور مجھے تو واقعی جو چیز تھی آئی تھنک شاید گاڈ گفٹڈ تھی کہ وہ ایک چیز جس چیز سے مجھے کنیکٹ ہونا تھا جو پاورس ہے وہ آٹومیٹکلی ڈرائیو کرتے ہوئے آپ تک پہنچا دیا اس نے. میں تو یہ کہوں گا بالکل صحیح. جس کی تلاش میں ہوتا ہے انسان کو اس کو ملتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی چیز کی تلاش میں انسان ہو وہ متلاشی انسان کو اپنے منزل ملتے ہیں. جس منزل کو آپ طے کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ توفیق دیتے ہیں, طاقت دیتے ہیں, بالکل پاور دیتے ہیں. اور یہ جس طرح مرتضیٰ نے فرمایا ایک بہت اچھے گفتگو ایک بہترین بات کی انہوں نے کہ اللہ جو ہے نا ہر چیز کے پہ ہمیں طاقت دیتے ہیں, پاور دیتے ہیں اور ہم اپنی منزلز کو ہمیشہ طے کرتے ہیں اور اس منزل تک پہنچتے ہیں. اگر ارادے ہمارے محکم نہیں ہے, اسٹرانگ نہیں ہے, پاورفل نہیں ہے, ہم اپنے ارادوں کو خود بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہوئی ہے. ارادہ اسٹرانگ کبھی نہیں ہوتی ہے, ارادہ کو اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے. علم جہاں بھی ہو ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. اور بالخصوص ایسے علوم جو ریل سائنسز ہے جس طرح محمد یونس صاحب نے اور مرتضیٰ صاحب نے فرمایا کہ علوم جو ہے نا یعنی ان کے تلاشی متلاشی تھے اور آتے آتے پہنچ گئے. تو اگر کوئی شخص تلاش میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت ضرور دیتے ہیں اور ان کو وہ جو منزل انہوں نے پہنچنا ہے وہاں تک ان کے رسائی ہو جاتے ہے کسی بھی صورت میں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہمیں غور سے سن لیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. ہماری منزلیں ہمارے جتنے بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے قبول فرماتے ہیں. اور اس طرح منیر احمد صاحب ہیں. منیر احمد صاحب ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہے اور ماشاءاللہ آپ کے بڑے اچھے تجربات ریل سائنسز میں بھی ہے اور پراپرٹی کا بھی ڈیلنگ کرتے ہیں. بہت اچھا. تو آپ کیسے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کے آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور کیسے ریل سائنس تک اور ڈاکٹر سمد تک آپ کے رسائی ہوئی, کس طریقے سے آپ کے یہ منزل آپ کی کیسے طے ہوئی؟ حق چینل میں جب آپ کا پروگرام دیکھا تو پھر احساس ہوا کہ شاید منزل مل گئی اب. ماشاءاللہ. اور کیونکہ کافی عرصے سے میں اس بات کی تلاش میں تھا کہ مقصد ساری عمر گزر گئی, اگر ہمیں انسان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی بیماری ہے, ہلکی پھلکی پریشانیاں گھر میں ہوتی رہتی ہیں اور ٹینشن والی لائف ہے, لیکن یہ علم ایسا ہے کہ ہر قسم کی ٹینشن سے نجات ہے. ماشاءاللہ. اس میں ہر قسم کی چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں, کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے کسی باباؤں سے دم کرانے کے لیے جاتے ہیں لوگ, بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں پڑتی. گھر ہی گھر میں ہم ایسا طریقہ سیکھ جاتے ہیں کہ اس سے ہم خود ہی انرجائز ہو سکتے ہیں, خود ہی اپنے بچوں کو سیو کر سکتے ہیں. الحمدللہ. بہت اچھا. بچوں کی بات کی آپ نے. کتنے بچے؟ 3 بچے ہیں نہیں میرے. اچھا ماشاءاللہ. اور آپ ابھی ہیلنگ کرتے ہیں ان کو؟ جی ماشاء اللہ. جی ہاں, کافی ہیل کیا صاحب. بچی کی طبیعت میری خراب تھی, بخار وغیرہ ہو گیا تھا اس کو اور وامیٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی. میں نے جب اسے ہیل کیا تو وہ 1-2 منٹ میں ہی مقصد ہے تقریباً فریش ہو گئی اور 10-15 منٹ میں اس کی طبیعت جو ہے بالکل فریش ہو گئی. بہت اچھا. تو اسی طرح 1-2 دوستوں کو مقصد کیا, اسے درد تھا تو وہ فوراً ہیل ہو گئے الحمدللہ, انہیں فوراً شفا مل گئی. تو یہ ہے کہ انسان جب اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش کرے تو اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتا ہے. کیا خوب بات, کیا زبردست بات کی ناظرین. بہت اچھا منیر صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ انسان اگر اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہے تو بدل سکتا ہے, نہیں بدلنا چاہتا ہے تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے.
لیکن بدلنا ہر کوئی شاید چاہتا ہو لیکن اسے ترس نہ آتا ہو, شاید وہ بدلنے کا ترس نہ آتا ہو. تو ذیل سائنسز میں ہم کیا سکھاتے ہیں کہ ترس سکھاتے ہیں. ترس اس چیز کے سکھاتے ہیں ہم کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے بدلیں, کس طرح وہ ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں بہتری کیسے لا سکیں. آپ کے نیچرل ہیلتھ آپ کے بہت ضروری ہے, سب سے پہلے ہیلتھ, پھر آپ کی خوشیاں, خوشی بہت ضروری ہے جو دل میں ہو, اور جو روحانی دنیا کے ساتھ ہمارے کنیکشن بھی ہو اور اس دنیا کے ساتھ بھی ہو, دونوں کے ساتھ ہو, تاکہ ہم دونوں کو طے کرتے ہوئے ہم اپنے منازل تک پہنچ سکیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کاشف رضا سے کہ بہت ہی ہمارے چاہنے والے اور بہت ہی زیادہ جذبہ رکھنے والے اور بہت ہی بہترین ایک ارادہ رکھنے والے اور یقین رکھنے والے لوگوں میں سے ہے ماشاءاللہ, جو کہ جن کے پوری فیملی کے ساتھ آتے ہیں, سارے جتنے بھی ان کے ہیں ماشاءاللہ سب نے سیکھا ہے. اور تو آپ رضا بتائیں ہمیں کہ کس طرح کے آپ کے لائف میں, آپ کی زندگی میں, آپ کے گھر میں کس طرح کی چینج آئے. ایک ہمارے بڑی اچھے جو آپ کی جو فیملی ہے, آپ ہے ایک اچھے ریلیشن, ایک اچھے روحانی روابط پہ ہے, اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے آپ لوگ جب ہم سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو مجھے بہت سکون, بہت دلی قلبی سکون ملتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس نے معبد الطبیعت یعنی میٹا فزکس کا راز پا لیا وہ کائنات میں کبھی رسوا اور کبھی ناکام نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسلام کی ابتدا بھی معبد الطبیعت ہی سے ہوئی ہے. سب سے پہلی وہی آئی اقرا, اور تاریخ میں ملتا ہے کہ حضور کی حالت غیر ہو گئی اور وہ ایک دم انہوں نے کہا کہ مجھے بخار سا محسوس ہو رہا ہے, اور ورقہ بن نوفل نے بتایا ہے کہ یہ وہی ہے, گویا وہ ایک طاقت تھی. اور پھر قرآن میں یہ بھی آیا کہ اس کو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا, یہ وہ طاقت ہے کہ اگر پہاڑ پہ ہم نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور اسی کی ذیلی شاخ ہے ذیل سائنسز. تو اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کیا انقلاب برپا کر سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جتنے لوگوں سے میری ملاقات رہی اور یہ میٹا فزکس کے دیگر علوم بھی جو ہیں وہ سبھی گویا کہ اپنی جگہ درست ہیں, لیکن جتنا طاقتور اور قوی میں نے ذیل سائنسز کو پایا, اب تک میں نے کسی اور سائنسز میں, کسی اور میٹا فزکس کی کسی دوسری شاخ میں یا کسی اور سپر نیچرل یعنی ماورائی علوم میں نے اور کسی چیز میں اتنی طاقت, اتنی توانائی اور اتنی تازگی, اتنی فرحت میں نے نہیں دیکھی. بہت اچھا, بہت. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ وہ علوم ہیں کہ اگر مادی ذہن اور مادی رجحان رکھنے والا شخص ہو تو وہ ان علوم کے ذریعے سے بہت سا مالی منفعت حاصل کر سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب گویا کہ خیر الناس من ینفع الناس, ایک حدیث کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے, چراغ سے چراغ جلائے, دیے سے دیے جلائے, دنیا کو روشن کرے, نہ کہ دنیا کو تاریک کر کے رکھ دے, جو کہ ہماری دنیا کا مطلب اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں یہی کام ہے. تو گویا اس فرض کو بہت اچھے انداز سے آپ سر انجام دے رہے ہیں. اب جہاں تک اس بات کا سوال یہ ہے کہ ہم میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی, تو تبدیلی تو بہت واضح تھی, ہے ہر محاذ پر, ہر آسپیکٹ پر, ہر تناظر میں نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی. میں نے ذہنی طور پہ گویا کہ ذہنی انقلاب میں اپنے اندر ایک محسوس کرتا ہوں, ایک اپنے اندر توانائی کی لہریں, توانائی کی موجیں محسوس کرتا ہوں. اور مجھے ان میڈیٹیشنز کے بعد, ان ریاضتوں کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میرے زیر قدم ہے. یعنی میں دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتا, خوف نام کی کوئی چیز آپ کے اندر باقی نہیں رہ جاتی. آپ اپنی طاقت کو, آپ اپنے جسے کو, آپ اپنے جسم کو کوہ گراں کی مانند محسوس کر سکتے ہیں. لائک اے راک, یو سینز یور سیلف لائک اے راک, اینڈ یو کین فائٹ ایوری ون. کیا یہ ورڈز انسان کو طاقتور کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اور پھر سب سے بڑی چیز, اللہ بڑی طاقت دیتے ہیں. جب طاقتور انسان, یہ طاقت ہمارے یہ جو اندر فیلنگز ہے, یہی طاقت ہے, یہی پاور ہے. بس یہ ہے کہ ہم اس فریکوینسی کو
سمجھیں, کس طریقے سے سمجھیں اور کس طریقے سے اس کو کیپٹلائز کریں, کس طرح اس کو مسخر کریں. جس دن ہم یہ مسخر کر لیتے ہیں اس دن آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں, جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ بھی ہمارے جیسے 2 ہاتھ 2 آنکھیں 2 ایک ناک اور 2 کان رکھنے والے لوگ تھے. کیا زبردست پاورفل ورڈ, واہ. لیکن انہوں نے اس کائنات کے ان سربستہ راز کو پایا. بالکل. اور یہ وہ راز ہیں جو آپ جس کو آشکار کر رہے ہیں. بہت زبردست, بہت آسانی سے ہم نے بہت آسانی سے ہم نے یہ چیز منتقل ہو رہی ہے اور ہمیں سرایت کر رہی ہے. آسانی سے. بہت اچھا, بہت خوب, بہترین طاقتور ورڈ آپ نے کاشف رضا, ماشاءاللہ بہت اچھا. اور اللہ کرے کہ ہمارے اسی طرح ہمیشہ برقرار رہیں حیات, ہمیشہ ہم اسی طرح کے ورڈز کو, اس طرح کی پاورفل نالج, اس طرح چیزوں کو ہم لوگوں تک پہنچا دیں, تاکہ وہ ایک انسان اپنے آپ کو کب تک کمزور, کب تک وہ ایسا کریں گے. ایک انسان اگر تھوڑے سے ان کو نقصان ہوا یا کوئی ایسا کچھ ہوا, وہ اپنی صلاحیتوں کو کھو بیٹھتے ہیں. درحال کہ زندگی جو ہے کبھی نیچ کبھی اونچ, کبھی نیچ کبھی اونچ, یوں چلتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اپنے لائف کو, اپنے زندگی کو, اپنے اس چیزوں کو کھو بیٹھتے ہیں. وہ کہ سمجھتے ہیں کہ شاید عارضی طور پہ ہمیں اس چیز کے فائدہ نہیں ہے, مقصد کسی چیز کا, تو یہ فیوچر میں شاید پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیسے ہمارے ساتھ مختلف سوچیں, مختلف چیزیں آ جاتے ہیں. اچھا, اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ ایک نیگیٹو مائنڈ رکھتے ہیں, یعنی یہ سوچ کے میں کمزور, میں لاچار, میں بیچار. حتیٰ کہ ہمارے ہاں آنکھیں بھی ان کے اندر جب پیورلی یہ احساس ہم دلاتے ہیں تو اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے. لیکن الحمدللہ 99%, 1% ایسا ہوتا ہے اس میں, 99% لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حیات ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اپنے صلاحیتوں سے, اپنی طاقتوں سے, اپنے طور پہ وہ کرتا ہے. ہم تو علم ٹرانسفر کرتا ہے, پھر اپنے طور پہ وہ کرتا ہے. ہم صرف گائیڈ کرتے ہیں, بس ہم ایک گائیڈ ہیں جو کہ ہم بتا سکتا ہے کہ یہ چیزیں, باقی کرتا تو اللہ ہی ہے. وہ اس پہ عمل کون کرتا ہے کون نہیں کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ زیادہ تر لوگ عمل کرتے ہیں اس پہ, 98% لوگ عمل اس پہ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. 2% تو ہو نہیں سکتا ہے, کیونکہ پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے, اور تو کمپلیٹ تو اللہ کی ذات ہے, اور کچھ ہو نہیں سکتا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو قرآن پاک میں بھی اسی طرح کا ہے کہ انسان کو اپنی حالت بدلنے کے لیے سوچنا چاہیے, علم کی تگودو کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے, یعنی دور سے دور کہیں بھی جانا پڑے, علم انسان کو حاصل کرو. یہاں سمدہ ہمیں اتنی آسانی سے علم ٹرانسفر کر رہی ہے جس کی تلاش ہمیں بہت عرصے سے تھی. اور وہ جو 1% لوگ جو کہ اس سے اس طریقے سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں, اس میں بھی ان لوگوں کے جذبہ ایمانی اور ایقان کی اور ان کے بلیف کی, ان کے فیتھ کی کمی ہے. علم میں کوئی وہ نہیں ہے, علم میں کوئی کمی نہیں ہے. حضور جیسا طاقتور اور قوی شخص جو ہے اس نے شق القمر کیا. ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو نظر بندی ہے, کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو, تمہیں جو ہے وہ پہاڑ پر تمہیں اس کا ٹکڑا نظر آئے گا. وہ ٹکڑا دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں, حالانکہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, فزیکل دیکھ رہے ہیں, طبعی طور پہ دیکھ رہے ہیں. وہ مرئی معجزہ ہے, یعنی دیکھنے والا معجزہ ہے, لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو صحابی تھے ان کے پاس بھی وہ علم تھا, روحانی علم تھا, اور انہوں نے اس سے ملکہ سبا کا تخت منگوا لیا تھا ایک اشارے میں. تو یہ انسان کے اندر بے شمار روحانی طاقتیں ہیں. بالکل, یہ سائنس نے بھی آج ثابت کی ہے کہ چاند جو ہے نا کبھی 2 ٹکڑی ہوئی ہے. جی جی بالکل, یعنی اس کے اندر ایک ایسا جو ہے نا, اس کے اندر ایک ایسے فریکچر ہوا ہے کہ چاند ایک وقت 2 ٹکڑی ہوئی ہے. تو یہ, لیکن انہیں توبہ نعوذ باللہ, ان کو جو ملحدین تھے, جو مقصد جو ایمان نہیں رکھتے تھے, انہوں نے ان کو توبہ نعوذ باللہ جادوگر کے نام سے یا کس نام سے, کس ناموں سے یاد کیا گیا. تو
آج جو ہے ہم بھی ہم ایک ایسے حالت میں ہے جو پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے، جو اولیاء کے ساتھ ہوا ہے، ان کے ساتھ جو یہ ایسا کچھ ہوا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگوں کے کہ یہ شاید جادو ہوگا یا کوئی ایسا کچھ ہوگا. شفا یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ شفا کو جادو سمجھتے ہیں یا جادو نام دیتے ہیں تو آپ اللہ کی طاقتوں کے اور شیطان کے طاقتوں کے فرق نہیں کر سکتے. تو یاد رکھنا شفا من جانب اللہ ہے. اور ایسے کئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ کو، یعنی جو اپنے دکانداری پیسے کے لیے انہوں نے بنائی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ کو فیس بک پہ یا مثلا رضا آپ کو بھی ایسا ہوا ہوگا، ضرور ایسا تجربہ ہوا ہوگا، فیس بک پہ یا کہیں پہ بھی ایسے ورغلاتے ہیں لوگوں کو اور ان کو کہتے ہیں کہ نہیں سمجھا ہیلنگ انرجی نہ سیکھے یا ویسا یا ایسا. اگر ایسا نیگیٹو بات کوئی آپ کو کرتا ہے، آپ خود عالم ہے آج کہ شفا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نہ ہم دے سکتا ہے نہ کوئی بھی چیز دے سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم ذرے کے برابر بنے اللہ کی طاقتوں کے لیے. یہ اللہ کرتا ہے جو بھی کرتے ہیں، اور شفا من جانب اللہ ہوتا ہے چاہے کسی بھی چیز میں ہو. تو پروگرام کا وقت بہت کم ہے اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مختصر سے ایک پیغام اس حوالے سے میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو آپ آئیں ہمارے انٹرو لیکچرز کو سن لیں اور آپ آ کے ایک بار تجربہ کریں. اسلام آباد، لاہور میں ابھی میں دوبارہ انشاءاللہ آ رہا ہوں، انشاءاللہ اسی دنوں میں دوبارہ آ رہا ہوں کیونکہ بہت انجوائے کیا اس اسٹوڈنٹ نے اور بہت اچھے ان کے ایکسپیرینسز ہیں، بہت بہترین ایکسپیرینسز ہیں ان لوگوں کے. دوبارہ مجھے بلایا گیا. ہم تو ایڈورٹائزمنٹ کو ایسا کچھ کرتے نہیں ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹ کی رزلٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ بھی تو یقین نہیں رکھتے ہیں. اگر یہ رکھتے تو آپ میرے پاس ابھی پہنچتے ہیں، ابھی آپ میرے پاس ہوتے. اگر اتنے پاورفل چیز آپ کو ملتے ہیں جو کہ آپ نے کتنا زیادہ اخراجات زندگی میں کیے ہوں گے. آج جب آپ کے بچے، جب آپ کی فیملی کے لوگوں کو، آپ کو سب کو ضرورت ہے ایک ایسی چیز کا جو ایک ایسے نالج کا، ایک ایسے، اور وہ بھی ایک چند گھنٹے کا ہوتا ہے، آپ نہیں آ رہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نہیں سمجھے، آپ سمجھے ہی نہیں. اگر آپ آئیں گے، ایک بار آئیں آپ ہمارے فری انٹرو لیکچر جو کراچی میں ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ وہاں پر اگر پی سی ہوٹل ظاہر 5 اسٹار ہوٹل ہے، ہوٹل میں تو ظاہر ہے تھوڑا بہت آپ کی اخراجات ہوتے ہیں، وہ کنٹریبیوشن، وہ انویسٹمنٹ تو آپ نے ہی کرنا ہے کیونکہ بغیر ہی سبب تو کچھ نہیں ہوتا ہے. کاغذوں سے پیسے نہیں بنتے کہ میں پیسے بنا کے اور پھر میں اس کو میں پے کروں. آپ نے پے کرنا ہوگا. ہم نے اس سے کوئی نہ بلڈنگ خریدی نہ کوئی چیز، آپ کے پیسے سے وہ انویسٹمنٹ جو آپ آتا ہے وہ آپ کی اپنی انویسٹمنٹ ہے اور آپ نے کر لیا اور بس آپ نے اس کے ذریعے نالج کرے. وہ اخراجات ہے یا ہوٹل کا یا اس چیزوں کا ہے، وہ تھوڑے سے. اگر آپ ویسا سیمینار اٹینڈ کرنے آتے ہیں تو اس میں کوئی 250 روپے کے پتہ نہیں اتنا ہی، شاید وہ 250 روپے. تو 250 روپے پہ آپ خدا رہا ایک بار تو آئیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح ایک بار. اور ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں تو ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں. آپ سیٹرڈے 5 بجے تشریف لیں اور آپ ایک بار دیکھیں تو صحیح کیا ہے. یہ کال کریں ہمیں، ایک بار ہم سے بات کریں، سوال کریں. میری بک سے تحریریں ہیں وہ پڑھ لیں، بکس منگوائیں، ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ سے منگوائیں. فیس بک پہ ہمیں جوائن کریں. ہماری کافی سارے ڈاکٹر عبدالصمد ہے اور ایک ہمارا جو ہے نا مقصد گروپ، دوسری گروپ ایک ہے دا پرنس آف ہیلنگ جو کہ اسٹوڈنٹس نے بنائی. مجھے فیس بک کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے لیکن پھر بھی میرا ایک پرسنل آئی ڈی بھی ہے عبدالصمد مسافر کے نام سے. اور ایک ہمارا دوسرا گروپ ہے ڈاکٹر عبدالصمد اسپریچول ہیلنگ جو کہ اسٹوڈنٹس نے بنائی ہے. اور میرے جو اپنا آئی ڈی ہے وہ بھی اسٹوڈنٹس نے بنائی. بہرحال پاسورڈ میری پاس ہوتی ہیں، آپ بے فکر ہیں. اور ایک اور آئی ڈی بنائی ہوئی ابھی میں نے دیکھے بھی نہیں صحیح، اس کا نام ہے ہیلنگ پرنس.
مجھے مقصد وہ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے اور میرا دوست پہ ہے، ماسکو کا ہے، انہوں نے بنائے ہیں. اور ایک اور گروپ ہے سمدا ہیلنگ انرجی، ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی. یہ گروپس آپ جوائن کریں فیس بک پہ. اگر آپ فیس بک آپ میری طرح آپ بھی اتنا زیادہ نہیں جانتے تو پھر آپ ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کر لیں، samadmusafir.com، samdahealing.com اور zilsciences.com. یہ اس پہ آپ جا کے آپ اپنے بہت سے نالج آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ فیس بک پہ ہے تو سمدا ہیلنگ انرجی کے انفو میں اتنی زبردست نالج ہے، بہت تفصیل سے اور بہت لمبے میں نے دیکھے کہ انہوں نے وہ سارا کچھ اس ٹف ڈالا اس میں. جی ایک بڑی خوبصورت سا نالج ہے اس میں اباؤٹ ہیلنگ انرجیز، جیل سائنسز. اور ایک آئی ڈی ہماری ہے جیل سائنسز کے نام سے، ایک جیل سائنسز کے نام سے بھی ہے، سمدا ہیلنگ انرجی کے نام سے ہے، گروپ بھی ہے اور آئی ڈی بھی ہے. یہ اسٹوڈنٹس نے بنائی ہے. آپ اس کو جوائن کریں. اور میرا یہی پروگرام آپ لائیو پہ دیکھ سکتے، یہی پروگرام آپ یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جیسے آن ایئر ہوتا ہے اسی وقت یہ آ جاتا ہے، آدھے گھنٹے بعد یوٹیوب پہ آ جاتا ہے. تو جو بھی آپ کے دوست ہیں، آپ کے لوگ جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، ان کو ایک اچھے طریقے سے رہنمائی کرنے کے لیے پلیز اس پروگرام کے لیے رہنمائی کرو کسی کا، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہے چاہے کوئی بھی ہے. آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہے اور لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ وہ واقعی کمزور نہیں، اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر یہ طاقت جگانا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. کم سے کم موٹیویشن تو ملے گی آپ کے بچے کو، آپ کے دوست کو، آپ کے کسی کو کم سے کم کچھ بھی نہ ملے، آپ جو یہ چیزیں جو بھی سمجھیں گے آپ، لیکن اس کو یہ طاقت تو مل جائیں گے کہ ہاں میں اب واقعی اشرف المخلوقات ہوں. وہ محسوس کرے اندر وہ طاقت. جب وہ طاقت محسوس کرتا ہے اندر تو وہ واقعی اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں اور زندگی میں بہت سے ہرڈلز، بہت سی پریشانیوں، بہت سی چیزوں سے بچ جاتے ہیں. تو آپ اپنے پلیز اپنے فیملی کا اس کو آپ پروٹیکٹ کریں، اپنے دفاع کریں، اس کا خیال رکھیں، اپنا خیال سب سے پہلے رکھیں. اور آپ بلائیں لوگوں کو پلیز اور ہمیں جوائن کریں. ہم ملتے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ اور بہت ہی اچھے موضوع کے ساتھ. لیکن پلیز ہمارے ریکویسٹ اس کو آپ ہمارا ریکویسٹ جو ہے، ہماری درخواست جو ہے لوگوں تک پہنچا دیں. اور لوگ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کتنا عقیدت مند دوسری چیزوں، ایکسٹرنل چیزوں پہ ہوتے ہیں، یعنی اپنی ذات پہ ان کو اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا کہ ایکسٹرنل چیزوں پہ ہے. جس طرح کی یعنی جو باہر کی جو دنیا کی چیز ہے جس پہ یقین رکھتا ہے، سٹار پہ یقین، پتھر پہ یقین، کسی اور چیزوں پہ یقین، ٹھیک ہے وہ چیزیں اپنی جگہ صحیح ہوگی، لیکن یقین جو اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات جو طاقتور بنایا گیا ہے، وہ یقین آپ کے اندر، وہ طاقت آپ کے اندر ہے. آپ انسان جو ہے وہ پوری کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں. وہ یہ ستار، یہ چیزیں، یہ ان کے قبضے میں ہوتے ہیں. اور یہی طاقت، یہی روحانیت، یہی اصل احساس ہوتے ہیں. تو ہمیں جوائن کریں اور ہمیں آئیں، تشریف لیں. ابھی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ملیں گے اپنی ڈاکٹر عبدالصمد کو اور میرے عزیز اسٹوڈنٹ کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.